کا نعرہ تھا اب کی بار 400 پار۔ اس کے برعکس سوشل میڈیا کی پاور نے مودی کو ناکوں چنے چبوا دیے۔ دھرو راٹھی نے مودی سرکار کو بے نقاب کیا۔ جب کوئی مودی کے خلاف بات نہیں کر رہا تھا اس وقت دھرو راٹھی واحد اپوزیشن تھا۔ دھرو راٹھی نے انڈین انتخابات کو کتنا متاثر کیا؟ کیا بھارت میں پاکستان جیسی سیاست ہو سکتی ہے؟ بھارت میں بھارتی جنتا پارٹی اور نریندر مودی کے مخالفین اور ناقدین کی کوئی کمی نہیں، جن میں اپوزیشن کے سیاستدانوں سے لے کر سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی طویل فہرست شامل ہے۔ ایسے میں دھرو راٹھی کی شخصیت کافی متنازع ہے۔ ایک طرف بی جے پی مخالفین دھرو کو ون مین آرمی کا نام دے رہے ہیں تو دوسری طرف اسے ایک حلقے کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا ہے۔ دھرو راٹھی ایک انڈین یوٹیوبر ہیں دوستو۔ انہوں نے انڈین انتخابات کو کتنا نقصان پہنچایا یا کتنا متاثر کیا یہ کہنا تو مشکل ہے، لیکن 3 جون کو یعنی ووٹوں کی گنتی سے ایک دن پہلے دھرو نے ایک ویڈیو پوسٹ کی۔ تقریباً 42 منٹ لمبی اس ویڈیو کا ٹائٹل تھا میرا آخری پیغام۔ اس ویڈیو کو اتنی مقبولیت ملی کہ صرف 4 دنوں میں اس نے 24 ملین ویوز حاصل کر لیے۔ بھارت میں لوگ نہ صرف اسے دیکھ رہے ہیں بلکہ بار بار شیئر بھی کر رہے ہیں۔ 3 مہینے پہلے دھرو راٹھی نے انڈین ڈکٹیٹرشپ پر ویڈیو بنائی بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اس سے کسی کو کوئی فرق پڑے گا، لیکن جب ویڈیو ریلیز ہوئی تو دھرو دیکھ کر حیران تھے کہ اس ویڈیو کے 20 ملین ویوز تھے جو اب 25 ملین ہو چکے تھے۔ اس کے بعد دھرو راٹھی کا کوئی دوسری ویڈیو بنانے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن یہ اتفاق تھا کہ اس کے بعد 2 واقعات رونما ہوئے۔ بھارت میں پہلی بار کسی سی ایم کو اریسٹ کیا گیا۔ یہ کوئی عام سی ایم نہیں بلکہ 2012 سے عام آدمی پارٹی کے قومی صدر اروند کیجریوال تھے، جن کا ابھی تک کوئی گناہ بھی عدالت میں ثابت نہیں ہوا تھا۔ جبکہ دوسرے اہم واقعے میں کانگریس کے بینک اکاؤنٹس فریز کر لیے گئے اور کانگریس پارٹی کو ختم کرنے کے لیے 31 سال پرانا ایک نیا کیس کھول دیا گیا۔ ہر ایک اپوزیشن پارٹی کو ٹارگٹ کیا گیا اور مخالفت کرنے والے ہر شخص کو جیل کی ہوا کھانی پڑی۔ یہ کافی نہ تھا کہ 19 فروری 2024 کو چندی گڑھ الیکشن فراڈ سامنے آ گیا۔ اس کے بعد دھرو راٹھی نے فیصلہ کیا کہ اب عوام کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے اور یہ کام پہاڑ پر چڑھنے سے بھی مشکل ہے۔ دھرو راٹھی کا شمار ان ناموں میں کیا جا سکتا ہے جنہوں نے سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے شہرت بھی پائی اور کافی تنقید کا سامنا بھی کیا، کیونکہ ان کا مواد اکثر و بیشتر نریندر مودی اور بی جے پی کی پالیسیوں کی مخالفت کرتا نظر آتا ہے۔ دھرو راٹھی نے آزادانہ طور پر مودی حکومت کی کھلم کھلا مخالفت کی، اسی لیے عالمی میڈیا پر بھی دھرو راٹھی کی بہادری کے چرچے ہو رہے ہیں۔ اب اگر بھارت کے موجودہ حالات پر نظر ڈالی جائے تو وہاں لوگوں کی آزادی ختم کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی یوٹیوبرز کی آواز دبانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ ٹیلی ویژن چینلز، اخبارات اور واٹس ایپ گروپ، ہر حکومت کی طرف سے پابندیاں اس پر لگائی جا رہی ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ بھارت میں نوکریاں بھی ختم ہو چکی ہیں۔ اس لیے مودی نے ہریانہ کے 10,000 نوجوانوں کو مزدوری کے لیے اسرائیل بھیج دیا۔ مودی نے صاف صاف کہا کہ ہمارے پاس نوکریاں نہیں ہیں۔ دنیا بھر میں کھانے کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں جبکہ بھارت میں مزید بڑھائی جا رہی ہیں، اور یہی حال پیٹرول کا بھی ہے جو 90 سے 110 روپے لیٹر ہو چکا ہے۔ بھارت میں بے گھر عوام اور غربت کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ یعنی اگر کہا جائے کہ بھارت میں جمہوریت بری طرح متاثر ہو چکی ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ میڈیا بی جے پی کی غلام بن گئی ہے۔ اس کے پاس اتنی جرت نہیں کہ وہ مودی کے خلاف کوئی سوال کر سکے۔ اگر کوئی چینل حکومت کے خلاف بولے تو اسے 24 گھنٹوں کے لیے بلیک آؤٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس کی بلڈنگ پر چھاپے مارے جاتے ہیں اور مخالف صحافیوں کو پراسرار طریقے سے چینل سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ بی جے پی نے میڈیا کو پوری طرح سے کنٹرول کیا ہوا ہے، اور این ڈی ٹی وی آخری چینل تھا جو مودی حکومت سے سوال کرتا تھا اور بی جے پی کی حقیقت بتاتا تھا، لیکن اسے بھی مودی کے دوست گوتم اڈانی نے خرید لیا ہے۔ ویسے مودی کرپشن کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں مگر ان کی خود کی پارٹی کرپشن سے بھری ہوئی ہے۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ 2014 میں نریندر مودی چنئی میں تامل ناڈو گئے اور انہیں یقین دلایا کہ بی جے پی تمل ناڈو سے کرپشن ختم کر دے گی۔ 5 سال بعد 2019 میں نریندر مودی دوبارہ تمل ناڈو آئے اور اسی سٹیج پر کرپٹ سیاستدان ایڈاپڈی کے اور اورپنی سیلوم کے ساتھ ہاتھ ملانے لگے۔ یہ دیکھ کر تمل ناڈو کے لوگوں کی امیدیں دم توڑ گئیں اور بی جے پی حکومت میں بڑے پیمانے پر ناانصافی ہوتے ہوئے بھی دیکھی گئی، جس کی وجہ سے لوگ مزید ان سے باغی ہوتے گئے۔ بی جے پی حکومت میں جو معاملات چل رہے ہیں ان میں یہ بھی دیکھا گیا کہ چیف منسٹر نے عہدہ سنبھالتے ہی اپنے خلاف تمام مقدمات واپس لے لیے اور کوئی اس بارے میں کچھ بھی نہیں بول سکا۔ یہ سب کھلے عام ہو رہا تھا
اور CBI اپنی ساکھ کی جنگ لڑ رہی تھی۔ مودی حکومت میں اس طرح کی ہونے والی مزید ناکامیوں اور زیادتیوں کو دھرو راٹھی نے ایکسپوز کیا اور انڈین عوام کو دکھانے کی کوشش کی۔ لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سب کے باوجود مودی الیکشن میں جیت کیسے گیا؟ مودی نے وہی سب کیا جو اتنے سالوں سے ہوتا آ رہا ہے۔ تمام رکاوٹوں کو اپنے راستے سے ہٹایا، طاقت کو اپنی مٹھی میں لے لیا۔ بھارت میں انتخابات کی ذمہ داری الیکشن کمیشن پر ہے۔ الیکشن کمیشن کو بھارتی آئین کے آرٹیکل 324 کے تحت وسیع اختیارات حاصل ہیں، اور بھارت میں کہاوت عام ہے کہ بھارتی سیاستدان آسمان پر خدا اور دھرتی پر چیف الیکشن کمشنر سے ڈرتا ہے۔ بھارت کے الیکشن کمیشن کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور باقی 2 الیکشن کمشنرز کو برابر کے اختیارات حاصل ہوتے ہیں اور فیصلے اکثریت کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر اور باقی دونوں کو عہدے سے ہٹانے کے لیے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں اکثریت کے ساتھ قراردادوں کی منظوری ضروری ہے۔ لیکن مودی پارلیمنٹ نے قانون کے اس بات کو بھی تبدیل کر دیا اور الیکشن کمشنر کو ہٹانے کے لیے حکومت کی منظوری دے دی۔ پھر 2 الیکشن کمشنرز کی سیٹیں خالی ہوئیں اور مودی نے اپنے لوگوں کو لا کر یہاں پر بٹھا دیا۔ اب دوستو، جب اپنے بندے بیٹھ گئے تو الیکشن کمیشن بری طرح ناکام ہو گئی۔ مودی کا جو نعرہ تھا دوستو، اس نعرے کو اب مزید طاقت مل گئی کہ اب کی بار 400 پار کا مطلب یہ کہ وہ اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر ملک بھر سے 400 سیٹیں حاصل کر پائیں گے۔ لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ واضح ہے کہ بھارت میں مرکزی حکومت بنانے کے لیے 272 نشستیں درکار ہوتی ہیں۔ مودی 240 سیٹیں حاصل کر کے الیکشن تو جیت چکے ہیں، لیکن وہ اپنے نعرے اب کی بار 400 پار کو پورا کرنے میں بالکل ناکام ہو گئے۔ مودی کے خواب چکنا چور ہو گئے ہیں اور لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ دھرو راٹھی کی وجہ سے ممکن ہوا ہے، جس نے اکیلے پورے مودی سامراج کو شکست دے دی۔ اسی لیے لوگ اسے 1 مین آرمی کا نام بھی دے رہے ہیں، اور کچھ لوگ عام عوام کے اندر شعور پیدا کرنے کے حوالے سے بھی اسے کافی زیادہ ہوش ربا انسان کنسیڈر کر رہے ہیں۔ الیکشن کے دوران کروڑوں لوگوں نے دھرو راٹھی کی ویڈیو دیکھی اور مودی کے بارے میں اپنے نظریات بدلے، لیکن دوسری طرف BJP انتہا پسندوں نے دھرو راٹھی کو غدار قرار دے دیا۔ انڈیا میں دھرو راٹھی کے ویڈیو کا لنک شیئر کرنے پر وکیل کے خلاف کیس کر دیا گیا۔ وکیل نے دھرو راٹھی کی وزیر اعظم نریندر مودی کو نشانہ بنانے والی ایک ویڈیو واٹس ایپ گروپ میں شیئر کی تھی، یہاں تک کہ اب دھرو راٹھی اور اس کی بیوی کے خلاف یہ الزام بھی لگ چکا ہے کہ دونوں پاکستانی ہیں اور دھرو راٹھی کا اصلی نام بدرالدین راشد لاہوری ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود مودی حکومت اور انتہا پسند دھرو راٹھی کو لوگوں کا خیالات بدلنے کا جو طریقہ کار ہے اس سے نہیں روک پائے۔ اس بار الیکشن میں بھی مودی کو منہ کی کھانی پڑی، اور اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ نریندر مودی اپنا کوئی بھی الیکشن نہ جیت سکیں۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے دوستو؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔